لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اخلاق و آداب کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم اہل و عیال اور ماتحت افراد کی اصلاح کے بارے میں قرآن و احادیث کی تعلیمات سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 مہینے تک یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز میں تشریف لے جاتے اور نماز کے لیے یوں صدا لگاتے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، صدا لگاتے نماز کا لفظ بول کر کہتے اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی دوسری آیت تلاوت کرتے۔ وہ آیت یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے تک نماز ادا فرماتے رہتے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آتا تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے یوں صدا لگاتے نماز نماز، اور پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت کرتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود اس پر ثابت رہیں۔ تو اس میں تربیت کا ایک صحیح انداز بیان کیا گیا کہ حکم بھی دینا ہے اور پھر اس پر خود بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم جب خود نماز نہیں پڑھتے دوسروں کو نماز کا کہتے ہیں تو اس میں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا کہ نماز کا حکم بھی دو اور خود اس بات پر ثابت رہو، یعنی خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں؟ تو ارشاد فرمایا تم اپنے گھر والوں کو ایسی باتوں کا حکم دو جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے اور انہیں ایسی باتوں سے منع کرو کہ جو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اور سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارک کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی باتیں اور ادب و احترام سکھاؤ۔ تو گھر والوں کو ادب و احترام کا حکم دینا، انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور فرما برداری کی طرف لے کے آنا یہ گھر کے سربراہ پر لازم ہے۔ اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی ہم نے سماعت کیا۔ مزید احادیث مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کچھ کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی میں کہا کخ کخ۔ یہ کیا ہے لفظ کخ کخ؟ یہ لفظ اردو کے اندر اس کو کہیں تو بچے کو جیسے کہا جاتا تھو تھو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے کہا کہ جو منہ میں ڈالا ہے اسے گویا کہ نکال دیں، تو اس کے لیے کخ کخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارمی بیہا، کہا کہ کخ کخ اسے پھینک دو، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ بے شک ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کی کھجور کھانے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سادات کرام کے لیے صدقہ واجبہ، صدقہ فطر ہو، دوسرا زکوٰۃ،
اسی طرح کفارے، یہ والے جو صدقے ہوتے ہیں یہ کھانا سادات کے لیے جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ سید وہ زکوٰۃ لے، صدقہ فطر لے یا کفارے کی کوئی رقم لے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان کے نانا تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کام کے جس سے منع کیا گیا اسے روک دیا۔ اب یہ والا جو جملہ ہے کیا تمہیں معلوم نہیں، تو یہ والا جملہ عربی میں یا ہمارے عرف کے اندر بھی یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بات بہت زیادہ ظاہر ہو، چاہے اگلے کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اس وقت دونوں جگہ پر بول دیا جاتا ہے کہ اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو۔ یہ جملہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو پتا نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے، وہاں پر یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے اور روکنے کا انداز دیکھیے، یہ ہمارے لیے تربیت ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والے الفاظ اب دیکھیں یہ بتاتے ہیں کہ بچے کو بچے کے لیول پر سمجھایا جائے، بچے کو بچے کے لیول اسی کی زبان میں سمجھایا جائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دو طریقوں سے سمجھایا، ایک تھا کخ کخ، اب یہ والا جملہ اب ہم سمجھے، اب اردو میں کہیں تھو تھو، ٹھیک ہے، اب ایک بڑے بندے سے اگر تو یہ جملہ اس کے ہم لیول بندے کے لیے ہو تو اس کی گویا کے شان کے خلاف ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ جب سمجھانا ہو تو اس کے لیول پر اتر کر بعد دفعہ سمجھایا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والے الفاظ استعمال کیے اور عمل سے کر کے بتایا کہ اب ایسے کرنا ہے گویا کہ، تو جو عمل ہوتا ہے نا یہ بہترین تربیت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے ویسا کیے تو اب بچہ بھی کیا کرے گا، ویسا کرے گا۔ تو اب بچے کے لیے اس طرح کے الفاظ سمجھانا یہ بندے کی اس سے کوئی شان میلی نہیں ہوتی، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں اپنے بڑے پن کو تربیت میں نہیں لانا چاہیے کہ اب میں بڑا ہوں تو یہ والا جملہ بولوں گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ البتہ بعض جگہوں پر خیال ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو یہ دیکھا جائے کہ کس کو کیسے سمجھ آتی ہے، تو موقع کی مناسبت سے الفاظ کا چناؤ کیا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کر دیا وہ کھانے سے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اپنے گھر کے اندر جو اگر کوئی بندہ غلطی کرے تو اسے اس غلطی سے روکا جائے، اسے سمجھایا جائے۔ اور پھر دوسری بات کہ یہاں پر جو بات ہوئی کہ سادات کرام کو کے لیے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے کہ یہ مال کا میل ہوتی ہے، تو سادات کرام کو مال کا میل تھوڑی دیں گے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا کر دو، یعنی جب زکوٰۃ لے لو گے تو جن سے زکوٰۃ لی وہ کیا ہو جائیں گے، ستھرے ہو جائیں گے۔ تو ستھری کیسے ہوتی ہے، گندگی کو وہاں سے نکال دیا جائے، یہی ہوتا ہے نا، تو یہ مال کا میل ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے مناسب نہیں کہ لوگوں کے مال کے میل لیں، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ لینا اس میں ذلت کا پہلو ہے، ٹھیک ہے، اس میں لینے میں نیچے والا ہاتھ ہے، اور حدیث مبارک میں واضح فرمایا گیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ٹھیک، تو صدقہ لینے میں گویا کہ ذلت کا پہلو ہے، تو سادات کرام کو کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت میں پیش کرے۔ اور پھر ایک اور جس کو علماء نے لکھا ہے وجہ کہ جس وجہ سے سادات کے لیے، سیدوں کے لیے زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا گیا، وہ وجہ یہ تھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے اللہ نے یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ نکلوائی، اور یہ بات قرآن کا حصہ بن گئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا تھا اے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ اب اگر ان کے لیے روا ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ اعتراض ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی طرف دعوت اس لیے دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کی اولاد پلتی رہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اعتراض سے گویا کہ بچایا گیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کی طرف بلانا اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے. تو اب یہ ان کو منع کر کے پکا یہ اعتراض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ختم کر دیا. تو ہم بات کر رہے تھے گھر والوں کی تربیت. اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ستیلے بیٹے تھے. ایک ان کا نام تھا سیدنا ابو حفص عمر بن ابو سلمہ. عبداللہ بن عبد الاسد یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا. میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھومتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لو, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اب عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھاتا رہا. اب اسی طرح کی ایک بات سیدنا عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالے میں ادھر ادھر سے کھا رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑکے اللہ کے نام سے لو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تو یہاں پر 3 باتیں گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ, یعنی جب کھانا شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اور تیسری بات کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. تو اب یہ ہمارے لیے تربیت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بیٹھنے والے بچے کی, اپنے ستیلے بیٹے کی کیسے پیارے انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. تو ہمارے پاس کوئی بیٹھے تو اگر کوئی ایسی بات جو خلاف ادب ہو یا خلاف شریعت ہو یا خلاف مروت ہو تو اس کی بچوں کو تربیت کرنی چاہیے, اور پھر اچھے انداز سے. یہ نہیں کہ انہیں ڈانٹا جائے. ہم ہمیشہ ڈانٹتے ہی ہیں, ڈانٹنا بھی کسی صورت میں ہوتا ہی ہے, لیکن ہم ہمیشہ ہی ڈانٹتے ہیں. ہمارا اکثر جو طرز عمل ہوتا ہے گھروں میں بچوں کے ساتھ وہ ڈانٹ والا ہی ہوتا ہے. تو ڈانٹ یہ تو ایک آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے, یہ بھی ضروری ہوتی ہے. ڈر رکھنا چاہیے بچوں پر, لیکن ایک حد تک. اور پھر بچوں کو سمجھانا چاہیے, ان کو ان کی حالت پر چھوڑ نہیں دینا چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. اب یہ اور ہمیں بھی یہاں پر سیکھنے کو ملا کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے برتن میں کوئی مل کے کھا رہے ہوں یا 2 بندے کھا رہے ہوں تو بیچ میں سے نا بوٹیاں ڈھونڈ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ادھر ہاتھ ڈالا بوٹی کے لیے, کبھی ادھر ہاتھ ڈالا, کبھی ادھر ہاتھ ڈالا. تو یہ درست عمل نہیں ہے, یہ خلاف ادب ہے, خلاف محبت ہے. جو سامنے آ گیا کھا لو, ٹھیک ہے, نہیں آیا تو آپ قسمت. کوئی دوسرا خود ہی پیش کر دے کہ الگ بات ہے. تو یہاں بندے کا اپنا ہی سارا ہو تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. 2 ہوں تو پھر زیادہ ہے, خود بھی ایک بندے میں ادھر پہنچ نہیں ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہی خیال ہونا چاہیے کہ کیا نام ہے کسی کا مطلب اس سامنے سے اٹھا کے کھانا, یہ خلاف ادب اور خلاف مروت ہے. تو یہ دیکھنے میں چیزیں چھوٹی ہیں لیکن یہ ادب کی چیزیں ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں کی یہ اصلاح اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز سے فرمایا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال ہوگا. حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے, اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیوی بچے دیے ہیں, تو یہ نہیں شادی ہوگی 4 بچے پیدا کر لیے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, ان کو روٹی لا کے دے دیں, ایسا نہیں ہے. صرف روٹی لا کے دے دینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو ادب سکھانا اور ان کو گناہوں سے محفوظ رکھنا یہ بھی گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. ہمارے معاشروں کے اندر صرف یہ سمجھا جاتا ہے باپ کی ذمہ داری ان کی روٹی پانی کو پورا کرنا ہے. یہ کنسیپٹ رکھنا بالکل غلط ہے. باپ کی ذمہ داری روٹی پانی تو ہے ہی ہے,
لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو آگ سے بچائے، ایسا کام نہ ان کو کرنے دے کہ جس سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور اسی طرح ہم آخری احادیث وہ ہم پڑھتے ہیں اس طرح کہ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور یہ والد کے والد یعنی عمر بن شعیب اپنے دادا سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو اور انہیں الگ الگ سلاؤ۔ ابھی اسی طرح کی حدیث سیدنا ابو ثریہ صبر بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ تو 7 سال کی عمر تک پہنچنے میں 2 باتیں ان دونوں احادیث سے ملی کہ ایک تو نماز بھی سکھانی ہے اور دوسرا نماز کا حکم بھی دینا ہے، اور پھر 10 سال تک اسے زبان سے نماز پڑھنے کا کہتے رہو، اور پھر 10 سال تک اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارا جائے۔ اور پھر تیسری بات اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اب یہ ساری باتیں نماز سکھائی جائے، اس کے احکامات سکھائے جائیں، نماز کی شرائط و فرائض سکھائی جائیں، واجبات سکھائی جائیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ تبھی ہوگا جب خود آتی ہوں گی۔ یہاں پر 60 سال کے بندے کو نماز کی شرائط و واجبات نہیں آتے، تو اللہ کے بندوں اگر خود نہیں پتا تو ان کی ایسی جگہ پر بھیج دو جہاں سیکھا جائے۔ اسکول بھی تو بھیجتے ہیں نا 1 2 3 سکھانے کے لیے، تو یہ بھی تو سکھانے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے کسی کے پاس کہ کوئی اسے نماز سکھا دے۔ خود نہیں توفیق ملی آپ کو تو کم از کم اپنی اولاد کو تو اس توفیق سے محروم نہ کرے۔ اور پھر بچوں کو زبان سے کہا جائے 7 سال کے ہو جائیں، انہیں کہتے رہا کرے، پھر اس کے بعد 10 سال، پھر اس کے بعد مارا جائے۔ اب مارنے کے اندر بھی شریعت کی کچھ قیودات ہے۔ مارنے میں یہ نہیں ان کی ہڈی پسلی توڑ دی جائے، ان کو زخمی کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک مقولہ ہے، وہ جب بھی بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچہ پڑھا ہونا چاہیے تھا یدی جسم ٹاڈا ہڈیاں ساڑیاں۔ اسی طرح کے اور بھی جملے کافی رائج ہیں، تو یہ ساری غلط باتیں۔ بچوں کو ایسی مارنا کہ جس سے ان کے جسم پر نشان پڑ جائے یہ جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ چاہے باپ ہو یا استاد ہو۔ اب اس کو دیکھیں قرون اولیٰ کے اندر، یعنی آقا علیہ السلام کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، آپ کو کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ملے گا کہ ان کو قرآن سکھانے میں یا کوئی اور چیز سکھانے میں ان کی ہڈی پسلی توڑ دی ہو، ٹھیک ہے، انہیں الٹا لٹکایا، انہیں مرغا بنایا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی اور ذلت والی سزائیں دی جائیں۔ اب بچے کو جب مرغا بنائیں گے تو آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں نا، اس کو نیچا کر رہے ہیں۔ تو جب بچے کو ذلیل کریں گے نا تو وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا، آپ نے اس کو اپنی نگاہوں میں گرا دیا۔ تو بچوں کو مرغا بنانا یہ کبھی حرکت ہے، یہ نہ کیا جائے، کوئی استاد سنے یا باپ سنے۔ دیکھیں سزا کے اور بھی انداز ہو سکتے ہیں، بچے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ کھڑے کروائے جا سکتے ہیں کہ جس میں سزا ہو ذلت نہ ہو۔ تو جب بچے کو اب دیکھیں نا 100 بچے کو ذلیل کریں گے، اس میں 10 بھی بھٹک گئے، ایک بھی بھٹک گیا تو یہ گھاٹے کیسے ہوتا ہے نا۔ تو بچوں کو سزا دینی پڑتی ہے، لیکن ایسی سزا جس میں ان کے جسموں پر نشان پڑے یا ذلیل ہو۔ جسموں پر جب نشان پڑتے تو باغی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اوپر بات اثر کرنا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہاں پر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس کی مثال اینٹی بایوٹک کی ہے۔ اینٹی بایوٹک کے اندر ہم نے جو ڈاکٹروں سے سنا ہے وہ یہ کہ جب ایک مریض کو ایک لیول کی ڈوز دی جاتی ہے، پھر وقت آتا ہے اس پر وہ ڈوز اثر نہیں کرتی، پھر اس پر ہائی لیول کی دیں گے تو اس کا مرض ٹھیک ہوگا، کیونکہ جسم اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس سے ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اب بچے کو جب مارا جاتا ہے، مجھے بتائیں کہ جب مار کے مطابق ڈال گیا تو باتیں کیا اثر کریں گی؟ یعنی آپ سمجھانے کا لیول خود ہی ختم کر دیتے ہیں مار کے ذریعے۔ تو ہم بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، نہ اس کے بچپنے کو دیکھتے ہیں، نہ ہم دیگر صورتحال کو دیکھتے ہیں، کہ صرف دیکھتے ہیں کہ اسی چھوٹے سی تیسی سی کیتا، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا تھا، بھول جاتے ہیں، ٹھیک۔
تو کسی کو بھی اپنے اوپر نہیں قیاس کیا جاتا، ہر بندے کو علیحدہ ماحول ملا ہوتا ہے، ہر بندے کی دنیا الگ ہوتی ہے. ہم تھے، کیا زمانہ تھا، کیا ماحول تھا، کیسے لوگوں کی تربیت تھی، کیسی کانوں میں سننے کی باتیں ملتی تھی، کیا تھا، کیا سہولتیں تھیں. ہر اعتبار سے تربیت حالات مختلف ہوتے ہیں تو نتیجہ مختلف ہوتا ہے. یعنی ہم حالات کوئی اور ان کو دیتے ہیں اور نتیجہ اپنے والا لے رہے ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو جیسا آپ کھیت کے اندر بیج ڈالیں گے ویسے ہی پھل نکلے گا نا. تھوڑا پانی ڈالیں گے، زیادہ پانی ڈالیں گے، جیسا ہوگا تو ویسے ہی ہوگا. تو یہ تھوڑی ہوگا کہ 10 سال پہلے ایسی فصل ہوتی تھی اب ایسی ہوگی، یہ بدل جاتا ہے نا. تو بچوں کے حوالے سے تو تربیت میں ہمیں خصوصی طور پر یہ خیال کرنا چاہیے. اور تیسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اپنے جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو. تو یہ بستر کا الگ ہونا ہر ایک سے، والدین سے، ماں سے، باپ سے، اسی طرح بچوں کے آپس میں ان کو ایک بستر پر نہ سلایا جائے. ہاں اگر بستر بہت بڑا ہو تو بہت زیادہ فاصلہ رکھ کے ان کو سلایا جائے کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے کہ اب دیکھیں اسلام ہر اس کام سے روکتا ہے کہ جس سے کسی بھی طرح اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے. تو آج معاشرے کے اندر کیا حالات ہیں، تو یہ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نہیں کی بات کی تربیت پر عمل نہیں ہے. تو اب یہ 10 سال کی جب ہو جائیں گے تو بچہ سمجھدار ہوتا ہے. اب آگے کیا معاملات میں آپ کو سمجھاؤں گا، سبق سارے سمجھدار ہیں. اس میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، تو اس میں ضروری عمل کیا جائے. اس کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بچوں کے پھر کمرے بھی الگ کرنا ضروری ہے؟ کمرے الگ کرنا ضروری نہیں، بستر الگ کرنا ضروری ہے. کیونکہ جو حدیث کا مقصود ہے وہ بستر الگ کرنے سے حاصل ہو رہا ہے. البتہ کمرے الگ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کی عمر ان کے معاشرے کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کمرے الگ کرنے میں وہ کئی اور گناہوں میں پڑ جائیں. تو یہ ہر والدین اپنے بچوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور سمجھنے میں بھی یہ ہو کہ زیادہ یہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو زیادہ تر اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے. ان کے ٹی وی دیکھنے، انٹرنیٹ دیکھنے یا دیگر چیزیں اگر ان کو دینے بھی پڑے تو ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوں، جہاں پر سب کی نگاہیں موجود ہوں. انہیں ان چیزوں کے اعتبار سے تنہائی نہ دیں تاکہ وہ گناہوں میں نہ پڑے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کی اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.